بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 430 ہجری میں ہوئی اور آپ نے یک مرجب المرجب 525 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، قطب الاقطاب اور قطب الدین لقب پایا تھا۔ شمع صوفیہ اور چراغ چشتیہ کے خطابات سے نوازے گئے تھے۔ یگانہ روزگار، محبوب پروردگار، صاحب الاسرار اور مخزون الانوار تھے۔ آپ نے خرقہ خلافت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا تھا۔ آپ اکثر ہوا میں پرواز کر کے جہاں چاہتے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ نے 7 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 16 سال کی عمر میں علوم دنیا سے فارغ ہو گئے۔ آپ کی تصانیف میں سے منہاج العارفین اور خلاصۃ الشرقیہ بہت مشہور ہے۔ آپ کی عمر 29 سال تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ سجادہ نشین بنے اور مخلوق کی ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ بیت المقدس سے چشت تک اور بلخ و بخارا کے علاقوں کی سیر کی۔ آپ کے 1000 خلفاء مشہور ہوئے اور آپ کے مریدوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں۔ دنیا کے کسی حصے پر آپ کے کسی مرید کو کوئی مشکل پیش آتی، آپ مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی جو شخص آپ کے مزار پر 3 دن کے لیے حاضر ہوتا اور دعا کرتا تو اس کی مشکل حل ہو جاتی۔ آپ کے بہت بیٹے تھے، چنانچہ خطہ پاک چشت سے آپ کی اولاد کی کئی شاخیں دنیا میں پھیلی۔ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کعبہ کے طواف کرنے کا شوق پیدا ہوتا تو ہوا میں اڑ کر فوراً مکہ مکرمہ پہنچ جاتے، طواف کرتے اور اسی دن واپس آ جاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بلخ میں پہنچے تو وہاں کے علماء نے آپ کی بڑی مخالفت کی۔ مسئلہ سما پر مناظرہ کر کے ایک عظیم الشان اجلاس کیا۔ اس مجلس میں علماء بلخ نے جتنے سوالات اٹھائے، حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب دیے اور فرمایا، ہم خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر قائم ہے۔ وہ ہمارے پیر تھے اور سماع سنا کرتے تھے۔ علماء کرام نے جواب دیا کہ خواجہ ابراہیم ادھم پیر کامل تھے، وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، ان کا سماع سننا جائز ہے، مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مجلس سے اٹھے اور تیز پرندے کی طرح ہوا میں پرواز کرنے لگے، علماء کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد واپس آئے اور مجلس میں آ کر یوں بیٹھ گئے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اہل مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ اس مجلس میں 2000 لوگ موجود تھے، تمام کے تمام آپ کے مرید ہو گئے، مگر اس کے باوجود بعض ضدی علماء اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اس پرواز پر اعتبار نہیں، ایسا کام تو بعض جوگی بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اس وقت مانیں گے جب جامع مسجد کے حوض پر پڑا ہوا بڑا پتھر آپ کی ولایت کی گواہی دے، پھر ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت سے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور لیٹے لیٹے حضرت خواجہ کے پاس آ کر رک گیا۔ پتھر سے آواز آئی، اے خواجہ مودود، آپ کی ولایت پر کوئی شک نہیں، آپ کے اقوال شرع پیغمبر کے مطابق ہے۔ بلخ کے علماء نے جب یہ کرامت دیکھی تو حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ جب حضرت خواجہ مودود رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں صاحب فراش ہوئے، روز بروز مرض بڑھتا جاتا تھا۔ وفات کے دن بار بار اپنے دروازے کی طرف دیکھتے تھے، ہر بار سرہانے سے سر اٹھاتے جیسے کسی بڑے پیارے کا آنے کا انتظار ہو۔ اسی اثنا میں ایک شخص نورانی چہرے کا اور پاکیزہ لباس کے ساتھ اندر آیا۔ سلام ادا کرنے کے بعد ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا پیش کیا جس پر سبز خط سے چند سطریں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ نے اس کپڑے کو ایک نظر دیکھی اور اپنی آنکھوں پر رکھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تجہیز و تخفین کے بعد لوگ نماز جنازہ ادا کرنے لگے تو ایک ہیبت ناک آواز آئی جس کی دہشت سے لوگ دھرم بھرم ہو گئے۔ بہت سے رجال الغیب پہنچے، پہلے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد جن آنے لگے اور پھر ہزاروں فریضات پہنچنے شروع ہوئے۔ وہ نماز جنازہ پڑھتے جاتے، اس کے بعد
آپ کے بے شمار مرید و خلفاء چھوٹے بڑے نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ جب سب لوگ فارغ ہوئے تو جنازے کا تابوت خود بخود اٹھا اور قبر تک جا پہنچا۔ اس کرامت کو دیکھ کر 10,000 ایسے لوگ جو اسلام سے بیگانہ تھے مشرف با اسلام ہوئے۔ صاحب مودود والی پیشوا، ہم شاہ محمود دین مودود خواں، انتقال از سرور والا دعا، رحلت آباد شاہ التقیہ۔